اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان۔ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی وہ محکم آیات، متشابہ آیات جن کے دو سے زیادہ مطالب، تین سے زیادہ مطالب نکلتے ہوں، وہ متشابہ آیات پہ کم سے کم گفتگو کی جائے۔ اس کے اوپر آپ اپنی مرضی سے اس کا ترجمہ نہیں بیان کر سکتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ علماء نے اپنے اپنے فہم و فراست کے حساب سے جو وہ سمجھ رہے تھے ان متشابہ آیات کا ترجمہ قرآن مجید میں کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر جو میں عموماً آیتوں کا انتخاب کرتا ہوں وہ محکم ہوں، واضح ہوں، یعنی اس میں مطلب یہ بتانے کی ضرورت نہ ہو کہ اس کے کتنے زیادہ مطالب ہیں، بس ایک ہی مطلب ہے، اور وہ ہے سورہ عنکبوت۔ یہ سورہ نمبر ہے 29، 29 نمبر کا سورہ ہے۔ اس میں کل 69، ایک کم 70 آیات الہیہ ہیں، اور اس کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ آیت ہے۔ اور کوئی قرآن مجید میں لفظ ایسا نہیں ہے جس کا کوئی مطلب نہ ہو۔ جیسے حروف مقطعات ہمیں نہ آتے ہوں مطلب ان کے، وہ اور بات ہے، مگر اللہ تعالیٰ کسی غیر ضروری بات کو قرآن مجید میں جگہ نہیں دیتا ہے۔ پہلی آیت ہے، یہ 29 نمبر کا سورہ ہے، سورہ عنکبوت، مکڑی۔ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، وہ بچے، وہ نوجوان جو نہیں جانتے ان کو بتا دوں کہ عنکبوت کا مطلب ہوتا ہے عین، نون، کاف، بے، و، تے، عنکبوت۔ عنکبوت کا مطلب مکڑی۔ یہ 29 نمبر کا سورہ ہے، اس کی پہلی آیت ہے الف لام میم، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت جو ہے وہ بہت ہی محکم آیت ہے۔ کیا یہ کہہ دینے سے کہ میں ایمان لایا چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہاری آزمائش کروں گا، آزمائشیں کروں گا، آزمائش کروں گا۔ جا کے پڑھ لیجیے گا۔ کیا صرف یہ کہہ دینے سے کہ میں ایمان لایا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈگری بڑھا کے بات کی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ صرف یہ کہنے سے کہ میں اسلام لایا، کیونکہ اسلام تو کلمہ تو ابھی زبان پر رکا ہوا ہے، قلب میں داخل ہی نہیں ہوا۔ یہ نہیں کہا اللہ نے دوسری اسٹیج کا تذکرہ کیا ہے کہ زبان سے قلب میں داخل ہو چکا ہے اور مومن بن چکے ہیں، آپ بن چکے ہیں۔ جب کلمہ زبان پر رہے تو آپ مومن نہیں ہیں، جب کلمہ آپ کے قلب میں اتر جائے گا تو آپ مومن ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تو اے ایمان والوں سے تذکرہ ہو رہا ہے دوسری آیت میں سورہ عنکبوت کی، کہ کیا یہ کہہ دینے سے کہ میں ایمان لایا چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہاری آزمائش کروں گا۔ آزمائش، یہ آزمائش لفظ اتنا وسیع لفظ ہے کہ چھوٹی سی ویڈیو میں، چھوٹی سی کلپ میں اس کو بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ آزمائش، کسی کو بہت دے کے آزماتا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں دے کے آزماتا ہے، کسی کو بہت دے کے چھین لیتا ہے، آزماتا ہے، کسی کو نہیں دے کے پھر دے دیتا ہے، آزماتا ہے، کسی کا رزق بڑھا دیتا ہے، آزمائش ہے، کسی کا رزق کم کر دیتا ہے، آزمائش ہے، کسی کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، آزمائش ہے، کسی کی دعا دیر میں قبول ہوتی ہے، آزمائش ہے، کسی کے جوان چلے جاتے ہیں، آزمائش ہے، کسی کے بچے پیدا ہوئے اور چلے گئے دنیا سے، آزمائش ہے۔ خوف کی بیماری، میرے والد مرحوم کہتے تھے کہ خوف سے بری بدترین بیماری کوئی نہیں ہے، اور خوشی سے بڑھ کے کوئی اینٹی بائیوٹک نہیں ہے، وہ کہا کرتے تھے۔ تو میں تمہیں آزماؤں گا، والجوع والخوف، بھوک اور خوف سے آزماؤں گا،
آزمائش، میں تمہیں سزا دوں گا والجوع والخوف، خوف اور بھوک سے۔ آزمائش پرکھنے کے لیے ہوتی ہے، عذاب سزا دینے کے لیے دیا جاتا ہے۔ والجوع والخوف آزمائش کے لیے ہے، والجوع والخوف عذاب کے لیے ہے۔ کیسے پتہ چلے عذاب ہے، کیسے پتہ چلے آزمائش ہے؟ جو چیز اللہ تعالیٰ سے بندے کو قریب کر دے وہ آزمائش ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ سے بندے کو دور کر دے وہ عذاب ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایوانوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ تخت شاہی کے لیے جنگ ہو رہی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے گھر سے نکلو تو اکڑ کے نہ نکلنا۔ جب آپ کسی کو گاڑی چلاتے ہوئے دیکھیں اور دیکھیں اسٹیئرنگ پر وہ کس انداز میں بیٹھا ہوا ہے اور کس انداز میں وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں انکساری ہے یا اس میں تکبر و غرور ہے۔ اور آج کرسیوں کے اوپر جنگ لڑی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاید اسی لیے سورہ البقرہ، دوسرا سورہ قرآن مجید کا، اس میں آیت الکرسی موجود ہے۔ میری کرسی ہے، وہ کہتا ہے، جو ارض و سماوات کے اوپر، زمین و آسمانوں پر محیط ہے۔ گھر سے اکڑ کے نہ نکلنا۔ یہ بڑی عالیشان کوٹھی آزمائش ہے، یہ بڑا قیمتی لباس آزمائش ہے، یہ کثرت نعمت آزمائش ہے، یہ بہترین صحت آزمائش ہے، یہ رسی کو دراز کرنا آزمائش ہے، یہ تمہیں چھوٹ دے دینا، بری باتوں پر عمل کرنا، غیبت کرنا، چغلخوری، سود کھانا، حرام کھانا، الخبائث شراب نوشی کرنا، یہ آزمائش ہے۔ تمہیں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے اس میں، جاؤ، تمہیں توفیق نہیں ہوگی کہ تم مصلی پہ آؤ اور تمہاری نماز کو میں قبول کروں۔ آزمائش۔ تو یہ ایک دوسری آیت ہے سورہ عنکبوت کی، 29 نمبر کا 29واں سورہ ہے۔ کل 69 آیات الہیہ ہیں۔ پہلی الف لام میم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اور دوسری یہ ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں ایمان لایا چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ میں تمہارا امتحان لوں گا، تمہیں آزمائشوں میں ڈالوں گا، تمہاری آزمائشیں ہوں گی، تمہیں پرکھوں گا، تمہیں دیکھوں گا۔ اللہ عادل ہے۔ ایک شخص کو اتنا زر دیا، اتنا زر دیا کہ کتنے کمرے ہیں اس کو نہیں پتہ ہے، کس کس بینک میں کتنی دولت ہے نہیں پتہ ہے، گھر میں کتنی نعمتیں ہیں اس کو نہیں پتہ ہے، اور ایک شخص فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے، نہ اس کے پاس کوئی تکیہ ہے سر پہ نیچے رکھنے کے لیے، نہ اس کے پاس کوئی بستر ہے، نہ اس کے پاس کوئی چادر ہے اوڑھنے کے لیے۔ ابھی آپ نے ترکیہ میں دیکھا 7.9 جو زلزلہ آیا تھا، شدید سردی، برف باری، لباس نہیں، لیٹنے کے لیے جن کمروں میں وہ سوتے تھے وہ زمین بوس ہو گئے، چند لمحوں میں زمین بوس ہو گئے۔ ان کے پاس کوئی چھت نہیں ہے، شیلٹر نہیں ہے، تکیہ نہیں ہے، چادر نہیں ہے، لحاف کمبل نہیں ہے، بستر نہیں ہے، اور وہ نیچے زمین پہ سونے پہ مجبور ہیں۔ 3.5 کروڑ پاکستان کے سیلاب کی وجہ سے اس وقت کس قسم کرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایوانوں میں تخت و تاج کے لیے اور کرسی کے لیے جنگ ہو رہی ہے۔ یہ آزمائش ہو رہی ہے ان کی اللہ کی طرف سے، آزمائش کہ تم صبح شام کرسی کی جنگ لڑتے رہو، تمہیں توفیق ہی نہیں ہوگی کہ تم راہ مستقیم پر آ سکو۔ میں تمہیں ڈھیل دیے جا رہا ہوں، تم لڑتے رہو کرسی کے لیے۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب میرا بھیجا ہوا ملک الموت آئے گا اور وہ تمہاری روح قبض کر لے گا۔ تم کو آنا تو میرے پاس ہی ہے، لڑتے رہو۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ کفن میں جیب نہیں ہوتی ہے؟ اور نہیں ہوتی ہے، یہ میں نے دیکھا ہے۔ میں نے کہا بالکل کفن میں جیب نہیں ہوتی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا ہونی چاہیے، کفن میں جیب ہونی چاہیے۔ کہنے کی کیوں؟
اس لیے کہ بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ جب وہ جیب جائے گی کفن میں تو اس میں لے کے کیا جاؤں گا اپنے رب کے پاس. کفن میں جیب ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں اعمال رکھے جائیں گے. یہ دنیا میں جاؤ حشم و دولت نہیں، وہ اعمال. زندگی کے اوپر مال کی ضرورت ہے، زمین کے نیچے اعمال کی ضرورت ہے. اوپر بھی مال ہے، نیچے بھی مال ہے. تو جیب ہونی چاہیے تاکہ جانے والے کو یاد رہے کہ کفن کے اندر جب جیب ہوگی تو اس میں رکھ کے میں کیا لے جاؤں گا اپنے رب کے پاس. مجھے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.